اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ المومنون کی آیت نمبر 78 سے شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کان، آنکھیں، دل دیے کہ تم حق کو دیکھو اور حق کو سنو اور حق پر غور و خوض کرو، یہ اس لیے دیے، اور رب کا قرب حاصل کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ لیکن ان آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے کہ تم غور و خوض کرو، تم سوچو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے۔ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اسی نے سب کچھ پیدا کیا، وہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ وہ جب چاہے گا اپنے سامنے تم سب کو حاضر کر لے گا، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بلا شرکت غیر حکومت کر رہا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ سب کچھ اللہ نے فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ تمہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے، یعنی آنکھیں دی، دل دیے، کان دیے، دماغ دیا، تو سب سے حق کے بارے ہی میں سوچو، سب حق کے بارے ہی میں دیکھو۔ تو جیسے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کیا تو دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے، تم اللہ کی شکر گزاری کرتے رہو۔ وَالَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور پھر وہ تمہیں اپنے پاس بلا لے گا، یعنی اپنے ہی پاس جمع کرے گا روز قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ روز قیامت اپنے پاس جمع کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، وہ جو زندگی بخشتا ہے تمہیں اور وہی موت دیتا ہے، اور رات اور دن اسی کے حکم سے بدلتے رہتے ہیں، تو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ وہ کہتے ہیں وہی باتیں جو ان سے پہلے والوں نے کہی تھیں، یعنی یہ کفار مکہ بھی وہی باتیں دہرا رہے ہیں جو پہلے والوں نے کی تھی۔ قالوا اذا متنا كنا، کیا کی تھی انہوں نے باتیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں گی، وَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ تو وہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی یہی کچھ بتایا گیا تھا، یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اگلے لوگوں کی یہ کہانیاں ہیں۔ کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پہلے والے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ من ارض و من فیہا کس کی ہے، لمن ارض، یہ زمین کس کی ہے، ومن فیہا، اور جو اس میں ہے وہ کون ہے، یہ سب کون ہے جو اس میں یہ سب نظام چلا رہا ہے۔ ان کو تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ سایقولون، وہ جھٹ بول اٹھیں گے
للہ ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی نے بنایا ہے۔ کل، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے فلا تذکرون، تو ان سے پوچھو پھر تم سوچتے سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ جو اللہ تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے قرآن میں، وہ بھی اللہ ہی کر رہا ہے نا، تو پھر کیوں نہیں اس کی بات مانتے ہو؟ کل من رب السماوات والسبع ورب العرش العظیم، تو کل پوچھئے ان سے، من رب السماوات، کون ہے رب آسمانوں کا، سبع سات آسمانوں کا مالک کون ہے، ان سے یہ بھی پوچھ لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں سے یہ بھی پوچھ لو کہ یہ جو 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کا کون رب ہے، اس رب عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، تو وہ کہیں گے اللہ ہی کا ہے یہ سب کچھ، اللہ ہی ان کا رب ہے۔ کل افلا تتقون، تو پھر ان سے پوچھو تم کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ کل، پھر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہو من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار الیہ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تم ہمیں بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے انسانوں کو، ولا یجار علیہ، اور کس کو پناہ دی جا سکتی ہے، اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو، سیقولون، تو وہ فوراً کہہ دیں گے للہ ہے، تو یہ جو بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہی پناہ دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ کل فانا تسحرون، تو ان سے پوچھو پھر کہاں تم مسحور ہو جاتے ہو، فریب میں آ جاتے ہو، جادو میں آ جاتے ہو؟ کون تمہیں فریب دیتا ہے؟ یہ شیطان ہی دیتا نا فریب۔ بلکہ آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، بے شک جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں نا وہ جھوٹے ہیں، وانہم لکاذبون، بے شک وہ سب جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذہب کل الہ بما خلق ولعلی بعضہم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متخذ اللہ، اللہ نے نہیں بنایا کوئی بھی بیٹا اپنا، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی بھی معبود۔ اگر ہوتا کوئی معبود تو وہ کیا کرتا؟ وہ معبود اپنی رعایا کو لے کے چل پڑتا، وہ چل دیتا اپنی مخلوقات کو لے کر۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور وہ دونوں جو ہے ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ عالم الغیب، اللہ جانتا ہے غیب کے سب کچھ، دراز و شہادات، اور ظاہری باتیں بھی جانتا ہے۔ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، تو جو وہ شریک کرتے ہیں نا اللہ، اس سے بہت بلند و برتر ہے۔ کل، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرمانا کل رب اما تارینی ما یوعدون، کہو اے میرے رب تو مجھے دکھا دے جو کفار سے وعدہ کیا گیا ہے۔ رب فلا تجعلنی من القوم الظالمین، تو اے اللہ تو ان کو
نہ کرنا، فلا تاجلی مجھے نہ کرنا ان لوگوں کے ساتھ شامل، مجھے دکھا دے جو تو نے ان کے ساتھ کرنا ہے، میری زندگی ہی میں دکھا دے، ان پر نازل کر دے جو عذاب بھی نازل کرنا ہے۔ تو اے پروردگار مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھیے گا اور مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے گا۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُّرِيَّكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں تو ہم اس کی قدرت بھی رکھتے ہیں کہ ہم اس کو نازل کر دیں اور دوسروں کو بھی دکھا دیں۔ ادفع، یہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دے رہے ہیں۔ ادفع کا مطلب جواب دو، باللتی اس کے ساتھ ہے، یا آسان ہو جو کہ بہترین ہو، یعنی یہ سب باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں نا ان کے مقابلے میں انہیں جواب دو جو بہتر ہو۔ احسن و سیئات یعنی بہتر ہو، برائی سے پاک ہو، جو نہایت اچھی بات ہو اس کا جواب دو، برائی نہ ہو اس میں۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 96 سے 98 تک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ آپ احسن طریقے سے لوگوں تک حق پہنچائیے گا۔ نیز اس رب میں شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے دعا بھی بتائی گئی ہے۔ آپ کا کام دعوت پہنچانا ہے، اپنے آپ کو منوا لینا نہیں۔ جو قبول کر لیتا ہے وہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیں گے، جو اسے منہ موڑ لیتا ہے اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ وہ جس طرف جاتا ہے اس کو جانے دے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان، اے میرے رب، یہ دعا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری، رب یحضرون، اے رب کہ وہ میرے پاس آئیں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، تو جب یہاں تک کہ جب آ جائے گی نا ان کے پاس موت کا دن ان کا آ جائے گا یا قیامت آ جائے گی، تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے تو اس دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ پھر اس کو سب کچھ نظر فوراً آ جائے گا۔ دنیا میں تو وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چلتا رہا نا، اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں اپنے ارد گرد۔ تو پھر وہ کیا کہتا ہے جب موت آ جاتی ہے ہمیں، تو کہے گا کہ پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، لا علیہ اعمال صالحا، تاکہ میں نیک کام کروں، فیما ترکتا کلا، جو میں وہاں چھوڑ آیا ہوں، سب کے سب میں وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ اب میں ویسے غلط کام نہیں کروں گا، بلکہ وہی کام کروں گا جس کا تو حکم دے گا۔ انہا کلمات ہوا قائلوہا، بے شک یہ تو ایک بات ہے جو اپنے منہ سے وہ کہہ رہا ہوگا، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور اس کے پیچھے برزخ ہے، تو برزخ کے دن سے وہ روز قیامت تک اس میں رہے گا۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکے جائے گا تو اس دن نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی
اور نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، پھر جس کی مطلب اعمال جو ہے وہ بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ جو ہے فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمالوں کا وزن جو ہے، اعمال کا وزن جو ہے وہ ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون، تو انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ دوزخ جو ہے وہ جھلس دے گی ان کے چہروں کو، دوزخ کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی، وہم فیہا کالحون، اور اس میں وہ بد شکلے ہو جائیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا نہیں تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں یعنی کافروں کو ہماری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی، تم کو ہماری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ کالو، تو وہ کہیں گے، اللہ تو کافروں سے پوچھیں گے نا کہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی ہمارے رسولوں کے ذریعے سے، تو پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ کالو، وہ کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، ہم پر ہماری کم بختی غالب آ گئی تھی اور ہم تھے ہی گمراہ لوگ، راستے سے بھٹک گئے تھے ہم لوگ۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال دے، دوزخ سے نکال دے۔ فإن عدنا، پھر اگر ہم دوبارہ غلط کام کریں گے تو پھر ہم بے شک ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اب ہمیں معاف کر دے۔ لیکن معافی کا وقت گزر چکا ہوگا۔ قال سعوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور میرے ساتھ بات مت کرو۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، بے شک ایک فریق میرے بندوں میں سے ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی تھا، جو کہتے تھے کہ ہمارے رب، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور بے شک تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُم مِّنْهُ تَضْحَكُونَ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ان سے تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے ان کا۔ یہ جو لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ ہم سے رحم کی اپیل کرتے تھے، تو ہی سے رحم کرنے والا ہے، دعا کرتے تھے ہم سے، تو ان لوگوں کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ انسوکم ذکری، بھول گئے تھے تم میرے ذکر کو یا میری یاد کو تم نے بھلا دیا تھا، وکنتم منہ تضحکون، اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ انی جازیتم الیوم بما صبروا، اور آج کے دن ان کے صبر کی بنا پر ہم نے انہیں بدلہ دیا۔ انہم هم الفائزون، بے شک وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ قالا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ تم اس دنیا میں کتنے عرصہ تک رہے۔
قالو وہ کہیں گے لبسنا یومن ہم رہے ایک دن، اور بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ ہی رہے تھے، یعنی پورا دن بھی نہیں رہے تھے، دن کا کچھ حصہ رہے تھے۔ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ پس پوچھ لیں، اللہ فرمائے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ پس پوچھ لیں شمار کرنے والوں سے، جنہوں نے گنتی رکھی ہے نا، اس سے پوچھ لیں، ہمارے مطابق تو ہم ایک دن یا اس سے بھی کم عرصہ ٹھہرے تھے دنیا میں۔ قالا تو اللہ فرمائے گا لبستم الا قلیلا تم تو بہت کم عرصہ رہے، لو انکم کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، تم بہت ہی کم رہے، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی ہنسی مذاق کے طور پر پیدا کر دیا ہے، بے فائدہ پیدا کر دیا ہے، تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ تمہارا گمان تھا۔ وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ، بس اونچی شان والا ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رب العرش الکریم، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اور جو پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر، الہ آخر یعنی دوسرا معبود بنائے گا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنائے گا، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کی کوئی سند بھی نہیں ہوگی، فإنما حسابہ عند ربہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب پورا لے لے گا۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک جو کافر ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ وقل، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ دعا کیجئے، رب اغفر، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، وارحم، اور مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی، اس دعا کے ساتھ ہی ہماری یہ سورہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی، یعنی سورہ مومنین اختتام پذیر ہوئی۔ کل ہم سورہ النور کی تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا میرے پروردگار، یا مشکل کشا، یا رب العالمین، ہماری یہ معمولی کاوش سے قبول فرما، ہمیں اس دنیا میں بھی آخرت کی دنیا میں بھی بھلائیاں عنایت فرمانا، اور ہمیں ایمان پر ہی زندہ رکھنا، اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کرنا، جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے پاس میری ہر ویڈیو بر وقت پہنچ جائے، جزاک اللہ۔